حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کے بعد جب ان کا بیٹا رہوبوام تخت پر بیٹھا تو ان کے دوسرے بیٹے یروبوام کی سرکردگی میں شمال کے 10 قبیلوں نے اسرائیل اور افرایم کے نام سے ایک الگ سلطنت قائم کر لی۔ عمری اس شمالی سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ یہ شروع میں بادشاہ اللہ کے تحت لشکر کا سردار تھا۔ بائبل کی روایت کے مطابق عمری بادشاہ ایلا کی فوج کا کمانڈر تھا۔ زمری نے ایلا کو قتل کر کے خود کو بادشاہ بنا لیا، جس کے بجائے گبتھون کے فوجیوں نے عمری کو بادشاہ کے طور پر منتخب کیا اور وہ انہیں ترزا لے گئے، جہاں انہوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ جب زمری نے دیکھا کہ شہر پر قبضہ کر لیا گیا ہے تو اس نے خود کو شاہی محل میں بند کر کے اسے آگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ صرف 7 دن کی حکومت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ زمری کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن نصف لوگوں نے عمری کی مخالفت میں تبنی کی حمایت کی۔ عمری کو تبنی کو زیر کرنے میں 4 سال لگے اور آخرکار اس نے خود کو 876 قبل مسیح میں اسرائیل کا غیر متنازع بادشاہ قرار دے دیا۔ اس نے ترزا میں 6 برس حکومت کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا دارالخلافہ سامریہ میں منتقل کیا، جسے اس نے اس پہاڑ کے مالک سمر سے 2 قنطار چاندی میں خریدا تھا اور اسی سے منسوب کر کے اسے سامریہ کا نام دے دیا۔ یہ شہر ایک پہاڑی پر جو سقم کے 7 میل شمال مغرب میں اس تجارتی شاہراہ پر تھی جو اسدالون کے میدانوں سے گزرتی تھی۔ عمری یہودا کے بادشاہ آسا کے 31ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا اور اس نے 12 سال حکومت کی۔ اس نے شمالی فلسطین کو ایک طاقتور ریاست بنایا اور شہر مصور کے حکمرانوں سے اتحاد قائم کیا۔ عمری نے اپنے نئے دارالحکومت میں دمشق کے آرامیوں کو بازار لگانے کی اجازت دی۔ 6 برس تک وہ مسلسل اس شہر کی تعمیر میں مصروف رہا۔ سامریہ میں عمری نے اپنی موت تک حکومت کی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کا بیٹا خیاب اگلا بادشاہ بنا۔ عمری کے کام خداوند کو ناپسند تھے۔ اس نے اپنے بیٹے اخیاب کی شادی ایزابل سے کی، جو نہایت بری عورت تھی۔ اس کے بعد اسرائیل میں بال کی پوجا کو فروغ حاصل ہوا۔ عمری کی طرف سے قائم کردہ قلیل المدتی خاندان نے اسرائیل کی شمالی سلطنت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس نے تخت پر لگ بھگ 50 سال کی مسلسل خانہ جنگی کا خاتمہ کیا۔ جنوب میں مملکت یہودا کے ساتھ امن تھا اور یہاں تک کہ یہ دونوں حریف ریاستیں ایک دوسرے سے تعاون میں تھیں، جبکہ شمال میں پڑوسی سیڈون کے ساتھ تعلقات کو 2 شاہی عدالتوں کے درمیان طے شدہ شادیوں سے تقویت ملی۔ 2 طاقتور پڑوسیوں کے ساتھ امن کی اس ریاست نے اسرائیل کی بادشاہت کو ٹرانس جارڈن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور یہاں تک کہ سیاسی کنٹرول کے قابل بنایا، اور ان تمام عوامل نے مل کر مملکت میں معاشی خوشحالی لائی۔ دوسری طرف سیڈون کے ساتھ امن کے نتیجے میں فینیشین مذہبی نظریات کی بادشاہی میں دخل اندازی ہوئی۔ خارجہ امور میں یہ دور دمشق میں واقع سلطنت آرام کے عروج کے متوازی تھا، اور اسرائیل نے جلد ہی شمال مشرق میں خود کو جنگ میں پایا۔ یہ جنگ بالآخر 722 قبل مسیح میں سلطنت اسرائیل کی تباہی اور ریاست یہودا کو ایک اشوری باج گزار ریاست میں بدلنے کا باعث بنی۔ اشوری بادشاہ اکثر عمری کے جانشینوں کو
ہاؤس آف عمری سے تعلق رکھنے والے کے طور پر حوالہ دیتے تھے۔